جی عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو ادب لیکچرز، اور آج ہم ترقی پسند تحریک اور اس سے وابستہ شعراء اور ان کی شاعری کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ دوستو، منشی پریم چند نے ترقی پسند تحریک کے جلسے کی صدارت کرتے ہوئے کہا تھا، ہندوستانی ادیبوں کا فرض ہے کہ وہ ہندوستانی زندگی میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کا بھرپور اظہار کریں۔ دراصل اردو ادب میں ترقی پسند دراصل ان مخصوص سیاسی اور سماجی نظریات اور خیالات کا نام ہے جو در حقیقت کارل مارکس کے اشتراکی اور انقلابی قسم کے نظریات سے مستعار شدہ ہیں۔ ہندوستان میں اس تحریک کے پیچھے دراصل مختلف ادبی تحریکوں، بین الاقوامی صورتحال اور ہندوستان کے سیاسی اور سماجی حالات تھے۔ اردو شاعری میں ترقی پسندی کے اثرات تحریک انجمن پنجاب اور علی گڑھ تحریک سے ہی شروع ہو گئے تھے۔ ترقی پسند ملک کی آزادی کے ساتھ ساتھ فرسودہ سیاسی اور سماجی نظام میں تبدیلی چاہتے تھے۔ فیض احمد فیض اس تحریک سے وابستہ سب سے نمایاں اور مقبول ترین شاعر ہیں۔ وہ شاعری میں عشق سے انقلاب تک کا سفر کرتے ہیں۔ فیض رومان، جذبات، انقلاب اور نظریات کے شاعر ہیں۔ وطن ان کی محبوبہ ہے، ان کا ہر شعر پوری دنیا کے مظلوموں کے لیے ہے۔ فیض کی نظریاتی شاعری میں زندہ رہنے کی ایک صلاحیت جو ہے وہ موجود ہے۔ فیض احمد فیض لکھتے ہیں، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ علی سردار جعفری بھی اس تحریک سے وابستہ ایک نمایاں شاعر ہے۔ زمانہ طالب علمی سے ہی ترقی پسند اثرات سے متاثر تھے۔ وہ کارل مارکس کے اشتراکی اور انقلابی نظریات سے متاثر تھے۔ وہ انقلاب کے شیدائی تھے۔ وہ دوسروں کو بھی انقلابی بنانا چاہتے ہیں، حق مانگنے کے بجائے چھین لینے کے قائل ہیں۔ وہ قلم کے برخلاف بندوق اٹھانے کے قائل ہیں۔ علی سردار جعفری مزدوروں اور کسانوں کی بات کرتے ہیں اور لکھتے ہیں، میرے ہاتھ سے میرا قلم چھین لو اور مجھے ایک بندوق دے دو، یعنی یہ انقلاب کے لیے قلم کی بجائے بندوق اٹھانے کے قائل نظر آتے ہیں۔ اس تحریک سے وابستہ ایک اور نمایاں نام ساحر لدھیانوی کا ہے، جو کہ رومان اور حقیقت کے شاعر ہیں۔ وہ فلمی گیت نگار بھی ہیں اور انقلابی شاعر بھی ہیں۔ پسماندہ طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں اور معاشرتی برائیوں کو واضح کرتے ہیں۔ ساحر لدھیانوی لکھتے ہیں، یہ محلوں، یہ تختوں، یہ تاجوں کی دنیا، یہ انسان کے دشمن سماجوں کی دنیا، یہ دولت کے بھوکے رواجوں کی دنیا، یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے۔ اسرار الحق مجاز بڑے نمایاں شاعر ہیں۔ یہ محبوب کی توصیف و ثنا بھی کرتے ہیں اور ظالم سماج کے خلاف احتجاج بھی کرتے ہیں۔ انقلابی مجاہد کے طور پر سامنے آتے ہیں، اپنے انقلابی نظریات کا پرچار کرتے ہیں۔ وہ انقلابی اور رومانوی دونوں قسم کی شاعری جو ہے وہ کرنے کے حوالے سے مشہور ہے۔ اسرار الحق مجاز کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو ابھی انقلاب پیدا کر۔ احمد ندیم قاسمی جہاں ایک مشہور افسانہ نگار ہیں، وہاں وہ ایک جو ہے ترقی پسند شاعر بھی ہیں۔ سائنسی ترقی سے زیادہ انسانی ترقی کے خواہش مند ہیں۔ متوسط طبقے کے بارے میں زیادہ بولتے ہیں، انسانوں کو نظر انداز نہیں کرتے، انسانی مستقبل محفوظ بنانے کے خواہاں ہیں، انسانوں کے منافقانہ رویوں پر طنز کرتے ہیں۔ ان کے چند اشعار سماعت کیجیے۔ عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، یہ الگ بات ہے دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ۔ بستیاں چاند ستاروں پہ بسانے والوں، کرۂ ارض پر بجھے چلے جاتے ہیں چراغ۔ قتیل شفائی سماج اور انسان کو موضوع بناتے ہیں۔ فلمی گیت نگار بھی ہیں۔ رومانوی اور ترقی پسندیت کے عناصر بھی ان کی شاعری میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہ بھی حق مانگنے کے بجائے چھین لینے کے قائل ہیں اور انسانوں کے منافقانہ رویے پر طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں، دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ یعنی ان کی شاعری میں رومانیت بھی ہے، ترقی پسندیت بھی ہے اور بغاوت کے عناصر بھی پائے جاتے ہیں۔ اس تحریک سے وابستہ ایک نمایاں نام مخدوم محی الدین کا ہے، جو کہ انقلابی اور رومانوی شاعر ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف ہیں۔ ان کے خیال ہے کہ غریب مزدور طبقہ محنت کر کے سارا پیسہ سرمایہ داروں کے حوالے کرتا ہے اور سرمایہ دار ان غریبوں کو اجرت بھی بھیک سمجھ کر دیتے ہیں۔ مخدوم محی الدین کا ایک مشہور شعر ہے، بھیک کے نور میں مانگے کے اجالے میں مگن،
یہی ملبوس عروسی ہے، یہی ان کا کفن۔ تو اس تحریک سے اگرچہ دیگر شعراء بھی وابستہ تھے، مگر یہ شعراء جن کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا ہے یہ نمایاں ترین شعراء تھے۔ ان شعراء نے شاعری میں انسانی حقوق اور عام آدمی کی بات کی، مزدور اور کسان کو ایک ہیرو بنا کر پیش کیا، انسانی عظمت اور بلندی کے گیت گائے، فرسودہ سماجی اور سیاسی نظام کے خلاف رد عمل دیا، شہزادوں، نوابوں اور بادشاہوں کی جگہ کسانوں اور مزدوروں کو ہیرو بنا کر پیش کیا، اور اس قسم کی شاعری نے اردو کی آنے والی آئندہ شاعری کو خاصا متاثر کیا۔ شکریہ۔